تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ التوبہ آیت نمبر 75 سے 77 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ: اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جما دیا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرما دیں۔ آپ نے شروع میں اسے سمجھایا کہ بہت مالدار ہونا مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر میں مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ آپ نے اس موقع پر یہ حکیمانہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ اس پر بھی اس کا اصرار جاری رہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، چنانچہ وہ واقعی مالدار ہو گیا اور اس کے مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی دیکھ بھال میں نمازیں چھوٹنے لگیں۔ پھر وہ ان جانوروں کی زیادتی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر جا کر رہنے لگا۔ شروع میں جمعے کے دن مسجد آ جاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ جمعے کو آنا بھی چھوڑ دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو اس نے زکوٰۃ پر بھپتیاں کسیں اور ٹال مٹول کر کے ان حضرات کو واپس بھیج دیا۔ ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔